حقیقی بنیاد۔ ہمیں ایمانداری کے ساتھ مسیح پر کلیسیا کی تعمیر کرنی ہے۔ وہ کون ہے اور اس نے کیا سکھایا؟ میں راشد یونس ہوں۔ پولس رسول اس خط میں آگے بڑھتا ہے اور اس اصول کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے چند استاروں کا استعمال کرتا ہے، اور اس عبارت سے یہ اصول ابھرنے کی وجہ یہ ہے کہ کرنتھیوں نے مسیح پر تعمیر کے معاملے میں اس اصول کی خلاف ورزی کی تھی، اور سب سے پہلے وہ یہ استارہ استعمال کرتا ہے: خدا کا کھیت، خدا کا کھیت، خدا کے خادم۔ اور یہاں پولس نے کیا کہا؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ اب یاد رکھیں، جب اس نے پہلے باب میں انہیں لکھا تھا تو وہ کہتا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ کہتے ہیں میں پطرس کا ہوں، تم میں سے کچھ کہتے ہیں میں اپلوس کا ہوں، تم میں سے کچھ کہتے ہیں میں پولس کا ہوں، اور تم میں سے کچھ یہ بھی کہتے ہیں میں مسیح کا ہوں، لیکن تم ایسا تکبر کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اس نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے وہ یہاں باب نمبر 3 میں اس موضوع پر بات کر رہا ہے اور کہتا ہے اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ اپنا حوالہ دے رہا ہے: خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے بڑھایا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نے استعمال نہیں کیا، وہ بس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہی بڑھا سکتا ہے۔ اور وہ اس آیت میں بھی کہتا ہے پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ اب بیج بونے کے لیے محنت درکار ہے، انجیل کو سنانے کے لیے محنت درکار ہے، لوگوں کو بڑھنے میں مدد دینے کے لیے بھی محنت درکار ہے، لیکن جب سب کچھ کہہ دیا اور کر لیا جاتا ہے تو خدا ہی ہے جو بڑھاتا ہے۔ پھر اس نے کہا تم یہ بھول گئے ہو، اور اسی لیے وہ اس مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ رہنماؤں کی عزت نہیں کرنی۔ ایک اور اقتباس میں، جیسا کہ پہلا تسلنیکیوں میں، اس نے کہا اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو، اور ان کے کاموں کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کرنتھس میں خدا سے بالا تر رہنماؤں کی عزت کر رہے تھے۔ اور کیا ہوا؟ اس نے انتشار پیدا کیا۔ اور کیا یہ دلچسپ نہیں کہ اس حوالے کے آخر میں تسلنیکیوں کو لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے رہنماؤں کی عزت کرو لیکن آپس میں میل ملاپ رکھو۔ کرنتھس میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بالکل برعکس، وہ رہنماؤں کی عزت نہیں کر رہے تھے، جیسا کہ خدا کہتا ہے کہ ان کی عزت کی جانی چاہیے۔ وہ رہنماؤں کو خدا سے بھی اوپر ایک مقام پر پہنچا رہے تھے، اور اس نے یہ تمام انتشار پیدا کیا، یہ سارا مسئلہ پیدا کیا۔ تو پہلی چیز، پہلا استارہ وہ کہتا ہے تم خدا کی کھیتی ہو، ہم صرف بیج بو رہے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جو ترقی دیتا ہے۔ پھر وہ ایک اور استارہ استعمال کرتا ہے، خدا کی عمارت۔ باب نمبر 3 اور آیت نمبر 9 میں وہ کہتا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ اس استارے کو لیتے ہوئے ہم نے بیج بویا، لیکن پھر وہ کہتا ہے تم خدا کی عمارت ہو۔ ایک اور استارہ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دنا معمار کی طرح نیو رکھی، اور اس بات کو مانتا ہے وہ رسول تھا، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے اپلوس۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر دوسرے لوگ بھی ابھرے جو دراصل اس کی بنیاد پر ایسے طریقوں سے تعمیر کر رہے تھے جو مکمل طور پر خود غرض تھا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ سوا اس نی کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور وہاں وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اسے پولس کو یسوع مسیح سے بھی
اوپر لے جا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اپلوس کو یسوع مسیح سے اوپر اٹھانا، وہ کہتا ہے واحد حقیقی بنیاد یسوع مسیح کی بنیاد ہے۔ اب وہ انعامات اور نقصانات کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ بہت گرافک ہوتا جاتا ہے اور وہ بہت براہ راست ہے۔ پولس کہتا ہے اور اگر کوئی اس نیو پر بنیاد کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں، یہ ایک مثبت بیان ہے۔ سونا، چاندی، مہنگے پتھر یسوع مسیح پر تعمیر کی وضاحت کرنے کے لیے استارات، لیکن پھر وہ کہتا ہے لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے، یہ ایک منفی بیان ہے۔ اور اس نے کہا کرنتھس میں بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کی بنیاد کی بجائے انسانوں کی بنیاد پر تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ سب لکڑی ہے اور یہ گھاس ہے اور یہ بھوسا ہے، اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ ایک وقت ہے جب خدا اس بات کا جائزہ لے گا کہ ہم کس طرح بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں، اور وہ یہاں بنیادی طور پر رہنماؤں سے بات کر رہا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ اب اس کا اجر نجات نہیں ہے، ان کے پاس نجات پہلے ہی تھی۔ انعام واقعی اولمپک کھیلوں کے استارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک انعام تھا، وفاداری سے خدمت کرنے کا انعام، سونے اور چاندی اور قیمتی پتھروں سے تعمیر کرنے کا۔ لیکن اور جس کا کام جل جائے گا، یعنی لکڑی، گھاس یا بھوسا، وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ وہ یہاں نجات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ ان انعامات کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ایمانداروں کو دیے جائیں گے۔ اب اس سوال پر نظر ڈالیں، اور یہ میرے خیال میں پولس کی تعلیم کے ایک اور بہت اہم پہلو کے لیے سٹیج طے کرے گا۔ کلیسیا میں قیادت کے بارے میں پولس کی نصیحتیں یسوع مسیح کے جسم کے تمام اعضاء پر کس طرح لاگو ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں کاملیت ہے کہ پولس دراصل بیمہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یونانی لفظ بیمہ دوسرے کرنتھیوں کے اندر 5ویں باب کی 10ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اور بیمہ ایک جگہ تھی۔ جی ہاں، وہاں فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں انعامات دیے جاتے۔ آپ دیکھیں کرنتھس وہاں ایستمس میں تھا، اور وہ ایستمین کھیل کھیلتے تھے جو اولمپک کھیلوں جیسا ہی تھا۔ اور آپ کو بیمہ کی اس سلائیڈ پر اصل میں ایک تصویر نظر آئے گی۔ اگر آپ کرنتھس جاتے ہیں تو یہ آج بھی موجود ہے، اور اسی بیمہ سے ہی انعامات دیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر وفاداری یا دوڑ میں کامیابی کے لیے۔ لہٰذا یہاں توجہ فیصلے پر نہیں بلکہ انعامات پر ہے۔ میرے خیال میں کچھ معاملات ہیں جہاں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور میں پڑھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا گیا، کیونکہ ضرور ہے کہ ہم سب بیمہ کے سامنے پیش ہوں، لیکن یہاں اس کا ترجمہ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جائیں۔ اور کئی بار ہم دیے جانے والے یا نہ دیے جانے والے انعامات کی بجائے عدالت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اور وہ آگے کہتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ اب وہ مستقبل کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ آسمان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایماندار کے طور پر انعامات دیے جائیں گے جو اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کتنے وفادار رہے ہیں۔ اور وہ ان کرنتھیوں سے براہ راست اس حقیقت کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بہت سا حصہ آخر میں جل جائے گا، وہ بچ جائیں گے لیکن ان کے پاس کوئی انعام نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے پولس یہاں اس کلیسیا کے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے نمٹ رہا تھا۔ لیکن
ہم اس سوال پر واپس آتے ہیں، کلیسیا میں قیادت کے بارے میں پولس کی نصیحتیں مسیح کے جسم کے تمام اعضاء پر کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ دیکھیے، وہ سب سے پہلے رہنماؤں سے بات کر رہا ہے۔ یہ یہاں کرنتھس چرچ میں بنیادی مسئلہ ہے اور جس طرح سے لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اگر آپ افسیوں 4 باب کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو ہم سب مسیح کے جسم کی تعمیر میں شامل ہیں، اور اس نے افسیوں کو لکھا، اس نے کہا جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پاوستہ ہو کر گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ دوسرے لفظوں میں مثبت بات کرتے ہوئے مسیح کے جسم کا ہر عضو وفاداری کے لیے انعام حاصل کر سکتا ہے۔ نجات کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اور میں کبھی کبھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں کیونکہ وفاداری کے انعامات ہیں، لیکن ہم ان انعامات کے ساتھ کیا کریں گے؟ جیسے مکاشفہ میں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے دیکھو مجھے کیا ملا۔ ہم فخر یا تکبر نہیں کریں گے، ہم صرف شکر گزار ہوں گے کہ ہمیں وفادار ہونے کے لیے انعام یا انعامات ملے، کیونکہ ہم انہیں ہمیشہ کے لیے یسوع کے قدموں میں رکھیں گے، اس کی عزت میں کہ وہ فاتح تھا، جو مر گیا، جو ہمارے لیے جی اٹھا، قبر پر فتح حاصل کی۔ لہٰذا یہاں ایک بہت اہم اصول ہے، ہمیں ایمانداری سے مسیح کو بنیاد رکھتے ہوئے کلیسیا کی تعمیر کرنی ہے، مردوں یا عورتوں پر نہیں۔ اگرچہ ہمیں وفاداری کے لیے ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ایمانداری کے ساتھ مسیح پر کلیسیا کی تعمیر کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے اور اس نے کیا سکھایا ہے۔